دو بڑے وارداتیں، بڑے سانحات سنے ہوں گے یقیناً، اور پوری کی پوری سوسائٹی کرب میں تھی، کیونکہ اسلام آباد ایک ہائی فائی سوسائٹی، اور وہاں پر پارٹی، وہاں پر بچوں میں نشے کا جو ہے وہ معاملہ تیزی کے ساتھ اسکولوں کے اندر، کالجز کے اندر، یونیورسٹیز کے آئس کا معاملہ، وہ جب سے آیا تب سے معاملہ گڑبڑ ہو گیا۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو بچوں کو تعلیمی اداروں کے اندر پرووائڈ دی جاتی ہے، گڑبڑ ہو رہی ہے، وہ ہو رہی ہے پرائیویٹ تعلیمی اداروں۔ میں انداز سن رہا ہوں، آج میرا یہ ولاگ جو ہے سیاست پر نہیں ہے، آج کچھ اور معاملہ ہے جس پر میں نے کچھ حقائق آپ کے سامنے رکھنے ہیں۔ بڑا سنگین معاملہ ہے، بڑا خطرناک معاملہ ہے، اور جو نسلوں کو نگلنے کا معاملہ، کہ نسلوں کو نشہ نگل رہا ہے، صرف نسلوں کو نہیں نگل رہا بلکہ اس کے بعد جو کچھ ہو رہا ہے وہ ناقابل بیان ہے۔ آپ نے کچھ عرصہ پہلے دو بڑے وارداتیں، بڑے سانحات سنے ہوں گے یقیناً، اور پوری کی پوری سوسائٹی کرب میں تھی۔ ایک تھا نور مقدم کا معاملہ، اور ایک تھا ایک شاہ نواز میر کا معاملہ، جنہوں نے اپنی اہلیہ کو قتل کیا تھا، اور نور مقدم کو ایک قتل کیا تھا ایک نوجوان نے، ظاہر جعفر نے، اور ایک اسی سے ملتا جلتا ثانیہ واردات حادثہ حیدرآباد میں ہوا، جس میں ایک لے پالک بیٹے نے اپنے باپ کو قتل کر دیا۔ اور باپ تو باپ ہوتا ہے ظاہر ہے، لیکن بہرحال انسان ہوتا ہے، عام ہو یا خاص ہو، لیکن بہرحال آکاش انصاری کوئی عام آدمی نہیں تھے، ایک تاریخ تھے، ایک جد و جہد، ایک جہد مسلسل جس کو کہتے ہیں وہ تھے۔ نرین اولاد نہیں تھی تو ایک نوجوان کو پالا، شاہ لطیف نام، اور پھر اسی نوجوان نے ان کو قتل کر دیا۔ اب یہ تینوں جو معاملات ہیں، تینوں ملتے جلتے واقعات ہیں۔ وہ تو نور مقدم کا معاملہ، اور یا پھر شاہ نواز میر کا معاملہ، ان میں تو عدالتیں اپنا فیصلے سنا چکی ہوئی ہے، اور چیزیں سامنے آ چکی ہوئی ہیں کہ کیا ہوا۔ اب یہ کیونکہ اسلام آباد ایک ہائی فائی سوسائٹی، اور وہاں پر پارٹیز، وہاں پر بلکہ ایک وقت میں تو عمران خان صاحب کے دور میں کچھ چیزیں سامنے آئی تھیں، اس سے پہلے بھی وزیر داخلہ جو تھے چودھری نثار علی خان صاحب، وہ بھی کہتے تھے کہ جی بچوں میں نشے کا جو ہے وہ معاملہ تیزی کے ساتھ اسکولوں کے اندر، کالجز کے اندر، یونیورسٹیز کے اندر۔ ویسے تو عام نشہ، چرس، افیم، یہ تو صدیوں سے چلتا آ رہا ہے۔ ہیروئن جاولک کی دین، جاولک پاکستان کو ہیروئن دے گئے، لیکن جو آئس کا معاملہ، وہ جب سے آیا تب سے معاملہ گڑبڑ ہو گیا۔ اور یہ وہ چیزیں ہیں جو بچوں کو تعلیمی اداروں کے اندر پرووائڈ کی جاتی ہیں، دی جاتی ہیں۔ یہ کچھ حقائق سامنے آئے تھے۔ کچھ عرصہ پہلے سندھ کے سینئر صوبائی وزیر شرجیل انعام میمن صاحب نے پریس کانفرنس کی تھی، انہوں نے کہا تھا کہ بڑا آپریشن کرنے جا رہے ہیں، شکایتیں آ رہی ہیں کہ تعلیمی اداروں کے اندر بچوں کو یہ کچھ دیا جا رہا ہے۔ ظاہر ہے گورنمنٹ کے تعلیمی اداروں میں تو اس طرح ہوگا بھی، تو کسی کو چھپانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن جو گڑبڑ ہو رہی ہے نا، وہ ہو رہی ہے پرائیویٹ تعلیمی اداروں میں۔ اور آپ کو پتہ ہے، میں نام نہیں لوں گا کسی ایک ادارے کا نام لے کر، میں نے کوئی ظاہر بات نہیں کرنی، ایک اوورال جو ہو رہا ہے کہ تعلیمی ادارے 62 لوگوں کے ہیں، پرائیویٹ تعلیمی ادارے، جہاں آپ کے بچے بھی پڑھتے ہیں، میرے بچے بھی پڑھتے ہیں، تو وہاں اگر کوئی ایسی چیز ہوتی ہے تو وہ دبا دیتے ہیں، خبر چھپا دیتے ہیں کہ جی اس طرح کی خبر باہر نہیں جانی چاہیے۔ تو لہٰذا پھر وہ حکومتیں جو، یا وہ 62 لوگ ہوتے ہیں کہ وہ پولیس کو بھی ساتھ ملا لیتے ہیں، اینٹی نارکوٹکس والے بے بس ہو جاتے ہیں، اور انتظامیہ بے بس ہو جاتی ہے۔ ہو کیا رہا ہے پھر کہ معاملہ بہت زیادہ سنگین ہوتا جا رہا ہے۔ ابھی جو آکاش انصاری صاحب والا معاملہ تھا، پہلے تو اس کو بتایا گیا کہ جی بنیادی طور پر یہ حادثہ تھا، آگ لگ گئی تھی ان کے گھر میں حیدرآباد میں، جہاں میں بیٹھا ہوں یہاں سے کچھ پیدل ہی راستے میں، سفر کا چند منٹ کے فاصلے پر ان کا گھر تھا جہاں وہ رہتے تھے اپنے صاحبزادے کے پاس۔ تو وہاں پر ان کو خبر یہ آئی کہ جی ان کو کمرے میں آگ لگ گئی، اور وہ جھلس کر جاں بحق ہو گئے۔ جلدی میں جناب پروسیجر کروایا،
اور ڈیڈ باڈی ڈالی گاڑی میں اور چلے جی بدین، ان کا جو شہر تھا بدین چلے. لیکن ان کے دوستوں نے کہا کہ نہیں، یہ حادثہ نہیں ہے، یہ واردات ہے. کیونکہ مطلب جو سب سے امپورٹنٹ چیز یہ تھی کہ جس لڑکے نے، جس نے کہا تھا کہ جی مجھے آگ میں سو رہا تھا، صبح 5 بجے آیا گھر اور سو رہا تھا، صبح 8-9 بجے 8:30-9 بجے مجھے ذرا تپش محسوس ہوئی، کمرے سے دھواں آ رہا تھا، پھر دروازہ بند تھا، چابی جو ہے وہ ڈرائیور کے پاس تھی، پھر میں نے ڈرائیور کو جگایا، پھر چیخا پکارا، پھر آگ بجھانے کی کوشش کی وغیرہ وغیرہ. تو اس میں اس کے پاؤں جھلسے، پاؤں جو ہے وہ زخمی ہوئے ہوئے تھے، ہاتھ نہیں پاؤں. اور میں نے کوشش کی آگ بجھانے کی لیکن میں بجھا نہیں سکا، تو میرے پاؤں بھی زخمی ہوئے. تو پاؤں کا زخمی ہونا، پھر اس کے چہرے پر زخم تھے، ہاتھ پر زخم تھے، وہ زخم آگ کے نہیں تھے. معاملہ مشکوک ہوا. اور اس کے بعد پھر ان کے دوستوں نے کہا کہ نہیں، ہم نے تو پوسٹ مارٹم کروانا ہے. پوسٹ مارٹم ہوا تو پتہ چلا کہ گردن میں کٹ لگے ہوئے، گہرے گھاؤ تھے جسم میں، اور ظاہر ہے کسی خنجر کے، کسی تیز دھار آلے کے وار تھے. تو بات کھل کر سامنے آ گئی. ڈرائیور گرفتار، بیٹا گرفتار، جو نیپالک بیٹا تھا. اور پھر 2 دن پہلے پولیس نے کہا کہ انہوں نے اعتراف کر لیا ہے کہ ہم نے کیا. پھر جب چیزیں سامنے آتی گئی تو پتہ چلا کہ وہ جو لڑکا تھا لطیف، وہ نشے کا عادی تھا، اور نشے کے عادی ہونے کی وجہ سے وہ بار 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 آکاش انصاری صاحب سے پیسے کا تقاضا کرتا، وہ پیسہ نہیں دیتے تھے. اب نشہ اس معاملے میں، اس میٹر میں بھی کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ آئس کا نشہ وہ کرتا تھا. تو اب ظاہر ہے کہ جھنجھوڑ دینے والی چیز ہے نا کہ ایک بندہ، ایک انسان، ایک نوجوان ایک بچے کو پالے، باپ بنے اس کو ہر سہولت دے، اور اس نے کچھ عرصہ پہلے 38 لاکھ روپے کا فراڈ کیا، باپ کے اکاؤنٹ سے پیسے نکلوا لیے. اس میں بھی اس نے پہلے پولیس کارروائی کی، پھر معاف کر دیا کہ چلو کوئی بات نہیں ہے، آگے سے نہیں کرے گا، سدھر جائے گا. اس کے بعد بھی جب یہ واردات اس نے کی تو پھر پتہ چلا کہ وہ نشے کا عادی تھا، اور یہ وہ نشہ اتنا بدبخت نشہ کہ وہ پھر انسان ہوش و حواس کھو بیٹھتا ہے. تو کل ایک ٹی وی پروگرام میں بیٹھا ہوا تھا، تو یہاں پر ایک سندھ میں محترمہ بینظیر بھٹو شہید کے نام پر جو نشے کے عادی افراد ہیں، ان کے علاج اور ان کی بحالی کے لیے ایک ادارہ بنا ہوا ہے. تو اس کے ادارے کو چلانے والے ریٹائرڈ کرنل پرویز بلوچ صاحب گفتگو کر رہے تھے. اور پھر جو چیزیں سامنے آئیں، جس کی وجہ سے میں نے سوچا کہ نہیں، میں اس موضوع پر بات کروں، سیاست پر بات ہوتی رہتی ہے. جو چیزیں سامنے آئی ہیں وہ بڑی خطرناک ہیں. وہ یہ ہے کہ جو اس وقت سندھ میں، اور ظاہر ہے یہ ٹرینڈ کوئی سندھ کے لیے الگ نہیں ہے، پاکستان بھر میں یہی ہوگا، انہوں نے بتایا کہ جو لوگ، جو خاص طور پر نوجوان جو نشہ کرتے ہیں، ان میں 85% جو نشئی ہیں وہ ہیں آئس کے عادی. اور آئس کی ایڈکشن کیسے لگتی ہے، ان کا جو ایک سروے ہے وہ یہ ہے، ان کی جو اسٹڈی ہے وہ یہ ہے کہ آئس یہ کہہ کر بچوں میں، جو طلباء و طالبات ہیں، یہ کہہ کر اسکولوں میں، کالجز میں، یونیورسٹیز میں بیچی جاتی ہے کہ بھائی اس سے کچھ نہیں ہونا، آپ ایڈکشن آپ کو نہیں ہوگی، آپ عادی نہیں ہوں گے، آپ صرف یہ لے لیں اور اس کے بعد آپ کا ذہن تیز ہو جائے گا، آپ جو پڑھیں گے آپ کو یاد ہو جائے گا، آپ ایگزامس دے دیں گے، آپ بڑا زبردست آپ کے نمبر آئیں گے. تو یہ صلاحیت ضرور آئس جو ہے وہ بڑھاتی ہے جاگنے کی، ایکٹیو کر دیتی ہے، ہائپر ایکٹیو کر دیتی ہے. عموماً آپ نے سنا ہوگا کہ آئس لے کے ڈانس پارٹی، تو جو آئس لے کے ڈانس پارٹی کرنے والے پھر وہ ہائپر ایکٹیو ہو جاتے ہیں، ڈانس پہ ڈانس کیے جاتے ہیں، ساری بات، لڑکے ہوں یا لڑکیاں. پارٹیز میں آئس اس لیے استعمال ہوتی ہے. لیکن تعلیمی اداروں کے اندر تو پارٹیز نہیں ہو رہی ہوتی، تو تعلیمی اداروں میں بچوں کو یہ کہہ کر پہلے مفت میں بچوں کو لت لگائی جاتی ہے، اور اس کے بعد ان کو کہا جاتا ہے کہ اب خریدو. پھر بچے جب عادی ہو جاتے ہیں تو ان کو، انڈین فلمیں بنی، موویز بنی ہوئی اس پر، کہ اب خریدو. اور وہ یہ بتا رہے تھے کہ ان کی جو اسٹڈی ہے وہ یہ ہے کہ جو پرائیویٹ، خاص طور پر تعلیمی ادارے، ان کی کینٹینز پر باہر کھڑا ہوا کوئی بندہ کسی شکل میں وہ بچوں کو بیچتے ہیں، فروخت کرتے ہیں. سندھ میں وہ بتا رہے تھے کہ ان کے 5 مراکز ہیں، ایک 2 کراچی میں، ایک حیدرآباد میں، اور ایک لاڑکانہ اور سکھر. بتا رہے تھے کہ وہاں پر 400 او پی ڈی ہے ان کی روزانہ کی، 400 لوگ آتے ہیں اپنے بچوں کو لے کر،
اور پھر وہ جو ان کا، کیونکہ وہ کہتے ہیں ہمارے محدود وسائل ہیں، محدود ہمارے جو ہے وہ سارا کچھ، تو اس میں وہ یہ بتا رہے تھے کہ 8,000 لوگ اپنے بچوں کو کے علاج کے لیے، یعنی 8,000 جو عادی نشئی ہیں وہ پینڈنگ میں ہیں، جن کو انہوں نے داخل کرنا ہے 30 دن سے 90 دن کے اندر اندر کا ان کا ایک پروسیس ہے، وہ یہ کرتے ہیں۔ اور وہ یہ بتا رہے تھے کہ انہوں نے پھر وہ جو لوگ بحال ہو جاتے ہیں تو ان میں کچھ لوگوں کو تربیت دیتے ہیں اسکلڈ، یعنی ووکیشنل ٹریننگ، تاکہ وہ اپنی زندگی بحال کر سکیں۔ تو یہ بڑا خطرناک قسم کی صورت حال ہے۔ جب ان سے سوال کیا ہماری اینکر لیلا نثار نے کہ یہ کیسے بچے کیوں اس طرف راغب ہوتے ہیں، تو انہوں نے کہا ایک تو ایگزامس والا جو بتایا، پڑھائی والا، دوسرا انہوں نے کہا کہ فیملی اسٹرکچر اب وہ نہیں رہا، یعنی ڈرائنگ روم نہیں رہا، گھر میں ڈرائنگ روم ہے لیکن وہ ڈرائنگ روم نہیں رہا، بیٹھک ہے لیکن وہ بیٹھک نہیں رہی، ماں باپ ہے لیکن وہ ماں باپ نہیں رہے، مشینیں بیٹھی ہوئی ہیں گھروں کے اندر، موبائل پکڑا ہوا ہے، بیٹے نے موبائل پکڑا ہے، باپ نے موبائل پکڑا ہے، ماں نے موبائل پکڑا ہے، بہن نے موبائل پکڑا ہے، ہیلو آئی ہوتی ہے، کھانا کھاتے تو موبائل پکڑتے ہوئے، تو وہ انٹریکشن نہیں ہے کہ بچہ بات کرے تو باپ سمجھ جائے کہ بچہ جو ہے کس طرف جا رہا ہے، یا مطلب ایک بچے کی چال ڈھال پر باپ کی نظر ہو۔ انہوں نے کہا کہ جی ہم نے یہ سروے کیا ہے کہ جو والدین ہیں وہ خود اتنے مگن ہو گئے ہیں موبائلس کی دنیا میں کہ بچوں کی طرف توجہ نہیں دیتے۔ عموماً آپ نے دیکھا ہوگا کہ بچوں کو جناب آپ نے پہلے صبح اسکول چلا جائے بچہ، اسکول سے آتے ہی بچہ ٹیوشن چلا جائے، ٹیوشن سے آتے ہی پھر قاری لگوایا ہوتا ہے تو قاری آ جائے گھر پر بچوں کو پڑھانے، اور اس دوران ماں باپ تو بچوں کو پوچھتے ہی نہیں ہے کہ کیا ہے۔ جب تک انہوں نے کہا کہ ماں باپ بچوں کو دیکھیں گے نہیں، بات نہیں کریں گے، پتہ نہیں کریں گے کہ بچے کیا کر رہے ہیں، کیا پڑھ رہے ہیں، کیا نہیں پڑھ رہے، ان کی ایکٹیویٹیز، ان کی چال ڈھال، ان کا کمرے میں جا کر دیکھیں کہ جی وہ کیا پڑھا ہوا ہے، کیا کر رہے ہیں، کیا نہیں کر رہے، یہ ساری چیزیں وہ کہتے ہیں خطرناک صورتحال اختیار کرتی جا رہی ہے۔ ہم ویسے جوائنٹ فیملی میں رہتے ہیں لیکن جوائنٹ فیملیاں اس طرح ایگزسٹ ہی نہیں کرتی، یہ خاص طور پر موبائل کی وجہ سے۔ چھوٹے بچوں کو کارٹون لگا دیا، بچے ٹی وی پر کارٹون دیکھ رہے ہیں، ماں نے موبائل پکڑ لیا، باپ نے موبائل پکڑ لیا، اور جو جوان بچے وہ اپنے اپنے کمروں میں بیٹھے، کیا کر رہے ہیں کیا نہیں کر رہے کسی کو نہیں پتا۔ آئسولیشن بنیادی طور پر مشین کا مطلب آپ دیکھیں نا، پب جی گیم کھیلتے کھیلتے بچے جو ہیں وہ خودکشیاں کرنے لگ گئے۔ تو وہ جو کرنل پرویز صاحب تھے وہ کہہ رہے ہیں کہ اس سے نکل، والدین جو ہیں وہ فوکس کریں، حکومت تو ظاہر حکومت کو کرنا چاہیے کہ بھئی یہ آئس کو روکنا، اب آپ سنتے ہوں گے چرس پکڑ لی گئی، افیم پکڑ لی گئی، ہیروئن پکڑ لی گئی، شراب پکڑ لی گئی، لیکن آپ نے کبھی نہیں سنا ہوگا کہ آئس اور کوکین پکڑ لی گئی، جو سب سے زیادہ ڈیمیجنگ نشے ہیں، اس کی کھیپ آپ کو کبھی پکڑی ہوئی آپ نے نہیں سنی ہوگی کہ پکڑی ہے کسی ادارے نے، یا پکڑتے بھی ہوں گے تو اس لیول پر نہیں ہوتا، کیونکہ بڑا کاریگری کے ساتھ کام ہو رہا ہوتا ہے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی صاحب بہت ایکٹیو ہیں، کل انہوں نے بڑا شاندار قسم کا پروگرام کروایا کراچی میں چیمپئنز ٹرافی کے افتتاح کا۔ وہ ان کا بیسیکلی ڈپارٹمنٹ اے این ایف ان کے انڈر آتا ہے، ان کا ڈپارٹمنٹ ہے، صوبائی جو ڈپارٹمنٹس ہیں وہ بھی کام کریں، لیکن وزیر داخلہ صاحب اس معاملے کو دیکھیں، یہ بڑا خطرناک ہے۔ یعنی 3 ہائی پروفائل کیسز، ایسے پتہ نہیں کتنے ہو رہے ہوں گے، ہمیں تو پتہ ہی نہیں چلتا کہ بچے گھروں میں کیا کر رہے ہیں، کس طرح ٹارچر کر رہے ہوتے ہیں، کس طرح ٹارچر ہو رہے ہوتے ہیں۔ اس طرح کی خبریں بھی ہیں کہ لوگ آئس کر کے بچوں کو ٹارچر بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ ایک خطرناک قسم کی خبر آئی، کوئی خاتون 8 سالہ بچہ، میں اس کا ذکر نہیں کرنا چاہ رہا۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ بڑی خطرناک ہو رہی ہیں۔ اپنے ارد گرد دیکھیں، حکومت کا فرض ہے لیکن اس سے زیادہ فرض والدین کا ہے، اور والدین کے ساتھ ساتھ سوسائٹی کا فرض۔ اور پھر یہ جو ادارے ہیں، تعلیمی ادارے، وہ یہ نہ سمجھیں پرائیویٹ یا گورنمنٹ کہ اگر ان کے اداروں میں آئس پکڑی جا رہی ہے اور وہ چپ کر کے اس کو دبا دیں گے تو یہ ان کی نیک نامی نہیں ہوگی، وہ بتائیں گے تو ان کی نیک نامی ہوگی، یہ دیکھیں میرے اسکول میں یہ فلاں بندہ یہ کر رہا تھا، اس کو پکڑیں، تعاون کریں، تاکہ اس طرح کے حادثات، اس طرح کے سانحات نہ ہوں۔ یہ میں نے آج ذرا ہٹ کے ایک ولاگ کیا، کیونکہ یہ میں بڑا ڈسٹرب تھا کافی دنوں سے اس معاملے کو لے کر، اور پھر آج سوچا کہ میں آپ کے ساتھ اس موضوع پر، اس معاملے پر بات کروں گا۔ اگلے ولاگ میں کسی اور موضوع پر بات ہوگی، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اللہ